میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو دور دور بیٹھے ہیں تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جائیں، جزاک اللہ۔ مجلس اور محفل کا ادب بھی یہی ہے اور فائدہ بھی اسی میں ہوتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک بار پھر رب کریم نے ہمیں مہیا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کو اپنے بندوں سے یہ پیار اور محبت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دل اور دن بدلنے کے لیے یہ فضیلت کے مہینے عطا کیے۔ کہاں رمضان کی فضیلتیں، کہاں پیچھے ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے اس کی عظمت و فضیلت، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ اس کی فضیلت میں ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ریاض الصالحین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد جو فضیلت کے روزے ہیں وہ اس مہینے کے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے زیادہ فضیلت والے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ رحمت والے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محرم شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے کیوں نہ کہ جب سے رب کریم نے زمین و آسمان کو بنایا اور اللہ نے محرم کے مہینے کی عظمتیں اور فضیلتیں اسی دن سے طے اور مقرر کر دی۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ عاشورہ کا دن رب کریم نے اس دن کو بھی ابتدائے افرینش سے یہ عظمت اور یہ فضیلت عطا کر دی۔ اور یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق جو روایت موجود ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ یوم عاشورہ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ رحمت والے نبی نے سوال کیا کہ یہ یہودی کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس وجہ سے یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونی جبر و استبداد سے اس دن رب کریم نے نجات عطا کی تھی۔ اس وجہ سے یہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ کائنات کے امام حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو حضرت موسیٰ سے ان یہودیوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں، زیادہ حقدار ہوں،
زیادہ محب اور محبت کرنے والا ہوں۔ آئندہ سال آئے گا تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ پروردگار کو یہ منظور تھا کہ آئندہ سال رب کریم نے اپنے حبیب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان فانی سے اپنی طرف بلا لیا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آج تک امت کے لیے ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ اور جو کوئی بندہ ان ایام کے روزے رکھتا ہے، سرور کونین احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، محرم کا ادب کیجئے، محرم کا احترام کیجئے۔ محرم الحرام کا مہینہ 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ لڑائی سے بچ جانا محرم کا احترام ہے، فسق و فجور سے بچنا محرم کا احترام ہے، جھوٹ چغلی غیبت سے بچنا محرم کا احترام ہے، لین دین میں احتیاط اختیار کرنا محرم کا احترام ہے، اور اسی طرح یہ گناہوں کی زندگی سے، معصیتوں کی دنیا سے نکل کر معافی اور استغفار کی طرف آنا یہ محرم کا احترام ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا یہ اللہ کے مہینے کا احترام ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ مذہبی فسادات، اس سے بچنا اور معاشرے کو بچانا، اجتناب کرنا، احتیاط کرنا اور اس پر ہمیشہ پہرا دینا یہ محرم کا احترام ہے۔ اور محرم کے مہینے کا احترام جو کرتا ہے وہ اللہ کے مہینے کا احترام کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ محرم کا یہ تشخص سانع کربلا کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ نے اس کی عظمت، یہ فضیلت جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تب سے رب کریم نے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کا حرمت کا مہینہ ہونا پہلے دن سے لکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ حرمت کا مہینہ محرم الحرام، اور یہاں ایک قابل افسوس بات ہے کہ کوئی اہل بیت سے پیار کی آڑ میں صحابہ کو برا کہتا ہے، اور وہ بھی بد نصیب ہے جو صحابہ کی محبت میں کسی اہل بیت کے فرد پر کچھ طنز و تنقید کرتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو صحابی سے محبت نہیں کرے گا وہ بھی اپنے ایمان پر غور کرے، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور حضرات، یہاں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات عرض کی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ سب نبی کے متوالے تھے، سب یہ دین پر مر مٹنے والے تھے، ان کی قربانیاں اور خدمات ہیں۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ یہ صحابہ رسول اور اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ ہجرت کے انہوں نے سفر کیے، بدر میں پہنچے، اس میں اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے، احد میں پہنچے، حنین، خندق، تبوک، یموک، کس کس غزوات کا تذکرہ کروں، یہاں آپ کو قربانیوں کی ایک داستان ملے گی۔ لیکن صحابہ وہ تھے جو معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ اللہ نے اگر روئے زمین پر جن ہستیوں کو معصوم عن الخطا بنایا ہے وہ انبیاء ہیں۔ صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نبی کی روایات اور بشارتیں صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، وہ بے شک معصوم عن الخطا تو نہیں، مگر اللہ نے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی قرآن سے محبت کی وجہ سے، ان کی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور رب کریم نے ان کے مقام صحابیت کی وجہ سے ان کی زندگی میں اگر کوئی غلطی تھی تو رب کریم نے ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان پہ راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مشاجرات صحابہ، یعنی جو صحابہ کرام کے اختلافات ہیں ان کو محدثین مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ ان کے متعلق کسی امتی کو کوئی حق نہیں ہے کہ گفتگو کرے، تبصرہ کرے، طنز کرے، اپنا تجزیہ کرے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے متعلق احتیاط اختیار کرو، میرے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط اختیار کرو، اور میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے متعلق درگزری کرو، اور میرے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ گفتگو اور کچھ بات کرنا، اس سے احتیاط کیجئے، اس سے اجتناب کیجئے، اس سے بچیے۔ یہ وہ فرمان ہے جو احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کو کوئی برا کہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کوئی کسی میرے صحابی پہ طنز کرے گا، تنقید کرے گا، تیر کے نشتر چلائے گا اور ان پر باتیں کرے گا، کوئی ان کو گالی دے دے گا، کوئی ان کو برا کہے گا، کوئی ان کے ایمان پہ شک کرے گا، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور اللہ کی طرف سے اس بد نصیب پر ساری کائنات کے لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور رحمت والے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے اور نبی کریم کا صحابی آدھا کلو کسی چیز کا صدقہ کرے، صحابی کا آدھا کلو صدقہ کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے لیے صدقہ کرنا، مگر پھر بھی وہ صحابی جو آدھا کلو صدقہ کرتا ہے عظمت میں، فضیلت میں، درجے میں، رفعت میں، مرتبت میں، اللہ کے ہاں پسندیدگی میں، قبولیت میں غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے وہ آدھا کلو صدقہ کرنا افضل ہو جاتا ہے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ اور حضرات، اہل بیت سے محبت یاد رکھو، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ اور اعلان کرتا ہے، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ نبی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ بد نصیب ہے جو صحابہ سے محبت میں کمی رکھتے ہیں اور اہل بیت سے محبت میں کمی رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اہل بیت کی اگر بات کروں تو اللہ کے قرآن کے مطابق نبی کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، اور وہ 5 افراد اور لوگ بھی اہل بیت ہیں جنہیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہل بیت کے فرد کہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسین ابن ابی طالب کو بلایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور ایک چادر تھی، اور ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم میں ہے، اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایک سیاہ رنگ کی چادر، منقش چادر جس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی تھی، اور اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور سیدنا
حسین ابن علی کو بھی اس چادر کے اندر بلا لیا، جناب حسن ابن علی کو بھی اس چادر کے اندر بلا لیا، اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ عنہا کو بھی اس چادر میں بلا لیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب تشریف لائے تو انہیں بھی اس چادر میں بٹھا دیا اور فرمایا جو اللہ نے قرآن میں حکم اتارا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ اب تیرے گھر والوں پہ، اللہ اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں ان طرح کی چیزوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ سید الکونین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں بٹھا کے یہ خاص کر دیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں وہ بھی اہل بیت ہے۔ اہل بیت جو بھی ہے، حضرت علی اہل بیت ہے، ان سے محبت بھی ایمان ہے۔ حضرت فاطمہ اہل بیت ہے، ان سے محبت بھی ایمان ہے۔ سیدنا حسن اہل بیت میں ہے، ان سے محبت بھی ایمان ہے۔ سیدنا حسین اہل بیت میں ہے، ان سے محبت بھی ایمان ہے۔ اور اسی طرح نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں، یہ جو مومنوں کی مائیں ہیں، یہ بھی اہل بیت ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اما خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان سمیت ساری ازواج النبی کا احترام کرنا، یہ بھی اہل بیت ہے۔ اور اہل بیت کا خیال رکھنا، احترام رکھنا، یہ تو میرے نبی کی زندگی کی اہم ترین وصیت ہے کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک خم کے نام سے ایک تالاب تھا، پانی کا گھڑا تھا، اور اس تالاب پہ کھڑے ہو کے وہاں پر سید الکونین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتمس ہوتے ہیں اور انہیں خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے بھی اللہ کی طرف سے پیغام دینے والا فرشتہ آ جانے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں میں اپنے جانے کے بعد تمہیں دو باتوں کی نصیحت دے کے جاؤں۔ میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو لازم اختیار کرنا، ایک اللہ کا قرآن ہے جو ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، نور بھی ہے، اس سے تمسک رکھنا، مضبوطی سے اختیار کرنا، قرآن پہ جمے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پہ عمل کرتے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میرے جانے کے بعد میں محمد تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ اہل بیت کا خیال رکھتے چلے جاؤ۔ اور یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔